آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک طویل ڈپارٹمنٹل میٹنگ کے بعد. تقریباً ایک سال جو ہے ہمارا وہ مکمل ہونے کو آیا ہے. تو میں نے آج پورے ڈپارٹمنٹ کے الائیڈ ونگز، فیلڈ آفیسرز، ڈی اوز، ڈائریکٹرز، پورے صوبے کے جتنے بھی تھے ان سب کو آج بلایا ہوا تھا میٹنگ میں، اور جس میں ہم نے ایک سال کا پورا ریویو کیا اور کون سے ایشوز ہیں اس وقت اور فیوچر کا وے فارورڈ کیا ہے، اس حوالے سے ایک مزید ہم نے ڈیلیبریشنز کی. تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کریں. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ ہمارے ریکروٹمنٹ کا تھا، جو اس وقت چل رہا ہے. 28 فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی کہ وہ جو پروسیس 3 سال سے سٹارٹ ہوا ہے، جو ریکروٹمنٹ کا ہمارا پروسیس جو سٹارٹ ہوا تھا، جس میں ہمارے پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کے ٹیچرز کی جو بھرتیاں تھیں وہ عمل جاری تھا، اور 28 فروری 2025 کو وہ پیریڈ کمپلیٹ ہونا تھا. تو آج اس کو ریویو کیا گیا کہ کون سے اضلاع میں ابھی اس وقت کتنی ویکنسیز موجود ہیں، یا کتنے کینڈیڈیٹس ابھی پاسنگ موجود ہیں، اور ایس ٹی آر کیا ہے وہاں پہ، یعنی وہاں پہ کتنے اساتذہ کی کس تحصیل میں ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا جو بنیادی ریکروٹمنٹ کا جو یونٹ تھا، جو ہم نے ریکروٹمنٹ کی، وہ کاسٹ سینٹر کے حساب سے کی، کیونکہ ہماری جتنی ویکنسیز ہوتی ہیں وہ تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کے کاسٹ سینٹر میں ہوتی ہے. تو اس کاسٹ سینٹر کو ہم نے بنیاد بنایا تھا کہ اسی تعلقے میں تحصیل میں ہی ریکروٹمنٹ ہونی ہے، پریفریبلی یونین کاؤنسل اور پھر یونین کمیٹی، پھر اس یونین کاؤنسل یا یونین یو سی کے ایڈجسٹنٹ جو ہے اس میں رکھنا ہے، پھر اس کو تعلقے میں کہیں پہ بھی یا ٹاؤن میں اس کو تعینات کیا جائے گا. تو ہم نے اس کو پورا تھارولی ریویو کیا. اس میں ہوا یہ کہ ابھی تک پروسیس جو ہے وہ کافی اضلاع نے کمپلیٹ کر لیا ہے، کافی اضلاع کا کلوجر ہو گیا ہے، وہاں پہ جتنے سیٹیں تھیں فل ہو گئیں اور کینڈیڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں. مگر اب ایس ٹی آر کو دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں. مگر اس کے بیچ میں یہ بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ 28 فروری کو ختم ہو رہا ہے، اور کافی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس میں امکان ہے کہ وہ رہ جائیں گے، جن کی ایج بھی اب اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ مزید اس کو کوئی گورنمنٹ جاب مل سکے، کیونکہ ان کا ختم ہو جائے گا. اب نیو ابھی جو گریجویٹ ہوگا اس کو تو ابھی 33 سال تک کی ایج کا کور ہے، مگر جو پہلے جو 43 سال والی ایج کی جو ریلیکسیشن تھی اس میں بہت سے کینڈیڈیٹ پھر آ نہیں پائیں گے. تو ایک تو ریزن تھا یہ. میں نے سب ڈی اوز، ڈائریکٹرز، پورے ڈپارٹمنٹ سے اس حوالے سے اوپینین لیا کہ میں اکیلے صرف ڈیسیشن کر لیتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کا فیصلہ ہوتا، مگر وہ ڈپارٹمنٹل ڈیسیشن نہیں ہوتا. سیکنڈلی کہ یہ جو کیئر ٹیکر والا پیریڈ تھا، اس پورے پیریڈ میں الیکشنز کی وجہ سے اور کیئر ٹیکر کا پیریڈ لمبا ہونے کی وجہ سے جو ریکروٹمنٹ کا عمل تھا وہ رک گیا تھا، اور کورٹ کی اسٹے کی وجہ سے جو ہارڈ ایریا اور ڈپرائیوڈ تحصیلز کی وجہ سے یہ کورٹ میں لیٹیگیشن میں تھا اور 9 مہینے کورٹ میں پینڈنگ رہا. تو یہ اب ان کینڈیڈیٹس کا رائٹ بنتا ہے کہ جو ان کا پیریڈ مس ہوا ہے ان کو دیا جائے. پھر یہ ہوا کہ ڈیسیشن کہ ان کا ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ بڑھا کے ہم 30 جون تک اس ویٹنگ پیریڈ کو بڑھائیں، کہ ابھی جو بھی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں مزید رہتے ہیں ان کو جو پاس ہیں، میرٹ پہ بھی پورے اترتے ہیں، ان کو آرڈر مل جائے، اور ان کی ایج جو ہے وہ اس جو بریکٹ ہے 33 والی اس میں کہیں وہ آگے چل کے قید نہ ہو جائے اور نوکریوں سے محروم ہو جائیں، جاب سے، ملازمتوں سے محروم ہو جائیں. تو اس حوالے سے یہ ڈیسیشن ہوا کہ 30 جون 2025 تک اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور 30 جون فائنینشیل ایئر کی کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اور مزید جو ہماری ویکنسیز کریٹ ہوں گی اس بجٹ میں ایس این ایز کی بعد، اس میں نئے کینڈیڈیٹس کو موقع دیا جائے گا. ابھی جو 33 والی جو کرائیٹیریا ہے اس پہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے جابز کے لیے اپلائی کر سکیں. اس کے سوا مزید اور بھی ہماری پوسٹیں جو ریکروٹمنٹ کے لیے جائیں گی آئی بی اے میں، اس میں کچھ آئی بی اے ہے، کچھ میران یونیورسٹی جو ہے انجینئرنگ کی پوسٹیں وہ لے رہا ہے، ان کو بھیج دی گئی ہیں. کچھ پوسٹیں ہماری جو ہیں ابھی مزید جانی ہیں، جس میں میوزک ٹیچر ہے، آرٹ ٹیچر ہے، جو کورٹ کی وجہ سے، کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، وہ ہم نے بھیج دی ہیں آئی بی اے کو. جونیئر سائنس ٹیچرز کی پوسٹیں ہم نے بھیج دی ہیں. ای سی ٹیز جو ہیں، جو ارلی چائلڈ ٹیچرز، جو چائلڈ ٹیچرز ہیں وہ بھی ہم نے بھیج دی ہیں. ابھی مزید جو ہے وہ ہم بھیجیں گے، اور ادر کیڈرز کی پوسٹوں کا ایچ آر میں ریویو ہو رہا ہے، وہ بھی ہم بھیج دیں گے. مگر وہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی نئے جو ایج گروپ کی جو پالیسی ہے
اس کے مطابق. تو یہ میں ایک بات یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ اس پورے عمل میں مجھے شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ ڈی او آفیسز میں اور ڈائریکٹرز کی آفیسز میں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو, کہیں پروموشنز کے حوالے سے, کہیں ان کو نئے جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان سے کوئی ایلیگل ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کو تنبیہ کی گئی, اور جو ڈی اوز اس میں انکوائری ہم کر رہے ہیں, جو ملوث پائے گئے ان سب کو ہٹا دیں گے. تو ایک ڈی او وہاں پہ نہیں رہے گا, اس پہ ایکشن ہوگا. جو ڈی اوز جو مختلف الائیڈ ونگز کے ٹاسک دیے گئے تھے جو ڈی اوز کو وہاں پہ کمپلیٹ کرنے ہیں, خاص طور پہ جو ایبسکانڈر ٹیچرز کا ایشو تھا, جو 4-5 ہزار ٹیچرز جو ایبسکانڈر تھے جس کی رپورٹ ایم این ڈی نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی, اس پہ ایکشن نہیں لیا ڈی او صاحبان نے. تو اس پہ بھی ہم ان ڈی اوز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور ان پہ مزید 15 دن کا ان کو موقع دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر ان کی پرسنل ہیئرنگ کر کے جو اساتذہ نہیں آ رہے اور مسلسل غیر حاضری ہے ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا. میجر پینلٹی میں ان کو رکھا نہیں جائے گا. جو 2-3 سال سے وہ کوئی اور جاب کر رہے ہیں اور اسکول میں نہیں بیٹھ رہے, ان کو نکالا جائے گا. یہ ڈیسیشن ہو چکا ہے. یہ بتا دیجیے گا نہیں, آئندہ 15 دن کے بعد جو ہے ان کو 15 دن کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے کہ 15 دن میں ان سب کو بلا کے اور ایفیڈیوٹ پہ لیں کہ آپ ابھی تک غیر حاضر رہے ہیں, جو اس پہ بھی نہیں آتے فیلنگ ہیں ان کو جاب سے نکال دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں کہیں سیاسی بنیادوں پہ یا جو افسران کی اپنی ذاتی دشمنی یا اناد کے بنیاد پہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو, تو اس کو روکنے کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ ایک مزید چانس ان کو دیا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی اس میری پریس جو آپ کے میڈیا ٹاک ہو رہی ہے اس کے تھرو یہ میسیج بھی جائے گا کہ آپ اپنی جو بھی جاب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو 15 دن کے اندر اپنی حاضری یقینی بنائیں, اور اس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کمیٹی ہے اس کے سامنے اپیئر ہوں اور ایفیڈیوٹ اپنا جمع کروائیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ جون تک جب موقع دیا ہے اپنے ان نوجوانوں کو جو رہ گئے ہیں رشوت یا دیگر معاملات کی وجہ سے, ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا تعداد ہے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے. یہ 5000 کے یہ بھی شامل کر دیں کہ جو ایبسکانڈر ہیں وہ پرائمری کے, سیکنڈری کے, ایسا سارے مل کے نہیں, وہ سارے مل کے ہیں, جس میں پرائمری بھی ہے, جس میں جے ای ایس ٹی ایلیمنٹری ٹیچر بھی ہے, جس میں ایچ ایس ٹی بھی ہے, سیکنڈری اسکول ٹیچر بھی ہے, وہ سارے اس میں شامل ہیں. وہ تعداد کوئی 5000 کے قریب ہے, اور 5000 کو یہ جون تک موقع نہیں دیا گیا ہے, ان کو موقع دیا گیا ہے 15 دن کا. میں نے ڈی اوز کو اور ان سب کو جو سی ایم اوز ہیں, چیف مانیٹرنگ آفیسرز ہیں, ان کو کہا ہے کہ 3 رکنی ان کی کمیٹی ہے جس کے سامنے یہ اپیئر ہوں گے, اور یہ 15 دن ان کو موقع دیا ہے. 15 دن میں وہ اپنی حاضری بھی انشور کریں گے اور وہاں پہ بھی جائیں گے. اس کے بعد اگر وہ ویلڈ ریزن بتاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اسکول نہیں جا سکا یا کوئی مسئلہ تھا تو وہ بھی بیان ہوگا, یا کہیں پہ بھی کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ نکل جائے اس لسٹ سے. اور جو واقعی جو ایبسکانڈرز ہیں, جو ہیبیچول ایبسنٹی ہیں, جو گوسڑو ہیں, ان اساتذہ کو جاب سے 15 دن کے بعد نکال دیا جائے گا. حالانکہ یہ لسٹ میرے پاس پہلے 5000 کی آئی تھی کہ میرے اپروول کے لیے بھیجی گئی تھی کہ ان 5000 کو ریموول فرام سروس, ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے. میں نے ان کو لکھ کے موقع دیا تھا کہ نہیں, ان کو ایک مزید چانس دیا جائے, کیونکہ ابھی یہ نکلیں گے تو ان کو کوئی اور چانس نہیں ملے گا. اگر کہیں کوئی بے گناہ ہے یا جس کو کوئی انتقامی یا ذاتی اناد کے بنیاد پہ کوئی تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہو جائے. 15 دن میں ان کو انشور کرنا ہے. 15 دن کے بعد جو ریئل ایبسکانڈرز ہوں گے دے ول بی ریمووڈ فرام سروس.